تم بہترین جماعت لوگوں کے فائدہ رسانی کی نکالی گئی ہو. تمہارا وظیفہ اور فریضہ یہ بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو, بری باتوں سے روکتے ہو. اس آیت کے ذیل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے فرض جبھی سمجھے جاؤ گے اور اپنے آپ کو جبھی سمجھو اس فریضے کو ادا کرو. اگر اس فریضے کو ادا نہیں, خود نیک اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہو تو اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرض مت سمجھو. یہ مدارس ہیں جس میں امت کے جھیالے تیار کیے جاتے ہیں, جو اس فریضے کو ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں. یہ مدارس نہ ہو تو کیسے ہم نیک بنیں گے, کیسے دوسروں کو حلال حرام کی تمیز ہمارے اندر کیسے آئے گی. اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی مدارس سے علم آتا ہے, خشیت اللہ تعالیٰ کی آتی ہے, تقویٰ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. حضرت والا نے قرآن پاک پر بہت بڑی نظم لکھی ہے جس میں وقت نہیں ہے زیادہ سنانے کا. فرماتے ہیں یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ اس کا ایک نقطہ بھی کوئی نہیں بدل سکتا ہے. ایک نقطہ بھی قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتا ہے. جو بھی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے, اللہ نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. یاد رکھیے, حضرت والا کانفرنس میں تشریف لے گئے تھے, ہمارے بڑے بڑے علماء تھے, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات دارالعلوم کے اکابر سر تھے. آخر میں حضرت کا بیان ہوا, دعا ہوئی, تو حضرت نے اسی آیت کو پڑھ کے بتایا کہ آج تحفظ ملت کے عنوان پر کانفرنس ہے, ملت کی حفاظت کیسے. اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے, تو جو بھی قرآن پاک کی تعلیمات پر چلیں گے اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا. جو بھی مدارس میں اپنا قیمتی سرمایہ لگائیں گے, اپنی کمائی کا کچھ حصہ لگائیں گے, اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر بھی ہوگا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. تو کیا وہ لوگ محروم رہیں گے جو قرآن پاک کی مدد, اس کے سیکھنے والے سکھانے والے کا تعاون کر رہے ہیں, یہ مدارس میں اپنا قیمتی سرمایہ لگاتے ہیں, وہ کیسے محروم رہیں گے. اور علماء کیسے محروم ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر حدیث سے اس کو بیان کر رہے ہیں. سب سعادت مند ہیں جو قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں. اور کسی کی شخصیت کے بننے میں ماں کا, مولانا صاحب نے کہا کہ ماں کا بہت اہم رول ہوتا ہے. حضرت مولانا ابوالحسن ندوی جو ہمارے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں, ان کے بھی بننے میں ماں کا اہم رول ہے, اور ماں کی تربیت سے اس مقام پر ہم لوگ پہنچے ہیں. یہی مدارس ہے جس میں انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے, ماں باپ کی قدر و عظمت کی تعلیم دی جاتی ہے. ماں کی خدمت, باپ کی خدمت دنیا میں بھی کام آتی ہے. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ موت کے کنویں میں پہنچ گئے تھے. بنی اسرائیل کی حدیث شریف ہے کہ بنی اسرائیل کے 300 سفر میں نکلے اور بادل اٹھا برسنے والا, تو فیصلہ کیا کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جس میں ہم لوگ جو ہیں محفوظ رہیں, اور بارش تھم جائے گی, رک جائے گی. پھر آگے چنانچہ غار نظر آیا, اس میں تینوں حضرات چلے گئے, اور جیسے گئے موسلادھار بارش ہوئی. اتنی بارش کے منو وزن کا پتھر اوپر سے رکا, اور اسی ایک ہی راستہ اس رات میں جانے کا, اسی پر آپ اٹک گئے. اتنی طاقت نہیں تھی تو اس کو دھکیل سکیں, کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا, یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ ہم اپنے احباب کو بلائیں, نہ ہتھوڑا تھا. سب